بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت صحابہ سے ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور تنگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور معروف ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہیں۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبانی سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا، میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنی پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی اور مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پہ دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹری میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال ہوا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں دل کر
پھر پانی میں بھگو کے جانور کو دانے کے طور پہ کھلاتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تشریف تسلی کے لیے آئے اور آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب ہی لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کے دادے کا ہاتھ اس پر کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر، اس نے یہ اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کے ظاہری سہارا انہی پر تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہوں یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک کہ خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے 34 قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، جو دھند کی فضا چھائی ہوئی ہے تمام دوسرے شہروں میں، اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیے، جس کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، مسافر ہیں، بیمار ہیں، کتنے لوگ اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان سب کی اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے اور شفا عطا فرمائیے، اور جو لوگ پریشان ہیں اس دھند کی وجہ سے، اسکولوں میں جو ہے اسکول بند کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے، کتنے مسلمان پریشان ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو بھی ہمارے اوپر ایک طرح کی سختی ہے، عذاب ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، اور ہمیں جو ہے وہ
دین کی محنت کرنے والا اور دین پہ لگ کے دین پہ چلنے والا بنا دیجیے، اور تمام ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔